وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، دوستوں، تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ سورہ کہف کے شروع میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کہف والے اور رقیم والے حضرات میری عجیب نشانیوں میں سے تھے. بظاہر تو ایسا ہی ہے، اگرچہ اللہ پاک کی عجائبات بے شمار ہیں، بے حساب ہیں. عجائبات دہر، عجائبات قدرت بے شمار ہیں. اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں لا تعداد ہیں. ہر چیز میں اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے. ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے. ہر چیز اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. ہر شے سے آواز آتی ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ ہے. ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ اپنے موجد کو بتاتی ہے. دنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں سب اس بات کو بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. جتنی دنیا میں اشیاء مخلوق ہیں سب اس بات کو بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا خالق ضرور ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سبھی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ہمارا مربی ہے، رب العالمین ہے، جو ہماری تربیت کر رہا ہے، ہم کو پال رہا ہے، بڑا کرتا جاتا ہے. انسان کیسا تھا؟ پانی کے قطرہ تھا اور وہ تیار ہوا تھا کہ انسان کی شکل میں تھا. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو گود میں لیا جاتا تھا. پھر ہوتے ہوتے وہ ماشاءاللہ کیسا جوان انسان بن گیا اور اس کا وزن کتنا بڑھ گیا ہے نا. یہ سب چیزیں تعجب کی. انسان جتنا غور و فکر کرے گا اللہ کی تخلیق میں خود اپنے اندر، اتنا ہی اس کو خالق تعالی جل شانہ امن والوں کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے. جتنا جس کا غور و فکر ہوتا ہے کائنات کے اندر، خلق اللہ کے اندر اور اپنی ذات میں، اتنا ہی وہ خالق تعالی کو پہچانتا ہے. معلوم ہوا کہ رب العزت والجلال کو پہچاننا کتنا آسان ہے. اللہ کی معرفت بہت سہل چیز ہے، اللہ کی محبت بہت سہل چیز ہے. اگرچہ ہم اس کو
اپنے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ سمجھیں اگر حقیقت میں مشکل نہیں، کیونکہ ہر انسان کو خداوند قدوس کی معرفت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات میں ہی غور کرنا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں ہی دیکھ لو بھائی، آپ کا ہاتھ کیسے بنایا اللہ پاک نے، آپ کا پاؤں کیسے بنایا باری تعالی شان ہو، اور آپ کا چہرہ کیسا بنایا، اس میں کتنی طاقتیں رکھی، بولنے کی طاقت رکھی، دیکھنے کا خزانہ رکھا، سننے کی صلاحیتیں رکھی، فہم و ادراک کی قوتیں رکھی۔ فہم و ادراک کی یہ قوتیں الگ ہیں، بولنے کی طاقتیں الگ ہیں، سننے کی صلاحیتیں الگ ہیں، اور آپ اپنے فکر کو، دل دماغ کو کام میں لا کر بہت کچھ تیار کر لیتے ہو۔ ایسی ایسی چیزیں انسان تیار کر لیتا ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس نے دماغ لگایا، دماغ کی صلاحیتیں لگائی، اور اس چیز کو باری تعالی جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے وجود بخش دیا۔ انسان کو اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک معنی کر وہ اپنی ذات کے اندر ہی اگر غور کرے، افی انفسکم فلا تبصرون، وہیں وہ اللہ کو پا جاتا ہے۔ بات کیا کہنی تھی، میں کدھر نکل گیا۔ انسان کو اللہ پاک نے ایک عالم بنایا ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ ایک تو عالم ہے یہ دنیا، جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں، تو بہت سارے عوالم کا ایک مجموعہ ہے، اس میں بہت سارے عالم موجود ہیں، لیکن انسان خود عالم اکبر ہے۔ انسان خود عالم اکبر ہے۔ انسان کے اندر سب کچھ ہے، پہاڑ بھی ہے وہاں، درخت بھی ہے وہاں، نہریں بھی ہیں وہاں، زمین بھی ہے وہاں۔ انسان کی ذات میں ہر شے کا ایک نمونہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سر ہے انسان کا، تو سر پہاڑ جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب پہاڑ اونچا سا ہے تو سر کا مزاج کیسا ہے نہیں اسی انداز کا۔ پھر پہاڑوں کے اندر بہت دفعہ درخت بھی ہوتے ہیں، آپ کے اس پہاڑ کے اندر بھی ہے درخت، آپ کے بال نکلے ہوئے ہیں، اور جیسے زمین سے درخت نکلتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ کی شان کے بال کٹوا رہے ہیں، پھر بڑھ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، پھر بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک جنگل کی طرح بھی ہے، جنگل میں جانور پھرتے ہیں نا، تو سروں کے اندر جوئیں ہو جاتی ہیں، وہ جانور پھر رہے ہیں وہاں۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے وہاں۔ اور نہریں بھی ہیں، آپ کے بدن میں خون کی نہریں نہیں ہیں؟ اگر خون کی نہریں نہ ہوں تو کیا وہ انسان لحم و شحم و دم ہی کا تو مجموعہ ہے۔ تو انسان کے بدن میں نہروں کے مانند بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور انسان کا قلب ایک زمین ہے، جیسے زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں وہ اگتا ہے، اور بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں نا، زمینیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض زمین تو جلدی سبزہ زار پیدا کرتی ہے، اس میں پانی کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ پانی کو اس نے قبول تو کیا مگر کچھ پیدا نہیں کیا۔ بعد میں قبول کرنے کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ پیداوار بھی ہو جاتی ہے، اور بعد میں صرف پانی کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہاں، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور آ رہے ہیں وہ پی رہے ہیں، کوئی انسان آیا ہے وہ تالاب پر پہنچا ہے اور اس سے منتفع ہو رہا ہے۔ اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، پانی گرا
اور آگے بڑھا دیا، نہ انہوں نے جذب کر کے اس میں سے کچھ پیدا ہی کیا، نہ جمع کر کے کسی کو فائدہ ہی پہنچایا، گرا اور آگے بڑھا دیا۔ ایسے ہی انسان کے قلوب کا بھی حال ہے کہ قلوب جب کوئی وعظ اور نصیحت کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، اللہ اور ان کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، یہی سب سے اونچی بات ہے، سب سے اونچا کلام وہی ہے، سب سے حق اور سچ وہی بات ہے جو اللہ پاک نے فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ تو ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ عالم تو بعد میں ہے، وہ تو اس لیے اس کی بات قابل قبول ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا ترجمان ہے، ان دونوں چیزوں کی تشریح کرنے والا ہے۔ اصل بات تو وہی ہے جو وہ فرما رہے ہیں، اللہ کے کلام میں ہو یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہو۔ اور یہ دونوں ہی ایسے کلام ہیں جو ہر خطا قصور سے پاک ہے، جس میں باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل وہاں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کلام ہے جو بالکل حق ہے اور سچ ہے، جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تو ایمان والے کے لیے کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ ایمان والوں کو اسی بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، سچا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایک مخلص انسان بنانا چاہتے ہیں، ایک عبادت گزار انسان بنانا چاہتے ہیں، پاکیزہ اخلاق والا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ انسان سے سب سے زیادہ پیار رحمان تعالیٰ کو ہے، رحمان تعالیٰ سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنا کلام مقدس سکھایا، کلام پاک سکھایا، اور اس کو یہ نعمت عطا فرمائی قرآن عزیز کی۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، اس کو بیان کی صلاحیت دی۔ قرآن پاک سب سے اونچا کلام اس کو دیا، پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ سب سے اونچا کلمہ اس کو دیا، کلمہ طیبہ جو جنت کا ضامن ہے وہ اس کو دیا۔ تمام خزانے جس کلمے کے اندر ہیں وہ اس کو دیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام اخروی فوائد کا جامع، تمام آخری اور حتمی اور یقینی فوز و فلاح جہاں سے واجب ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی جہاں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کے تمام رحمتیں جہاں سے حاصل ہوتی ہیں، اللہ پاک کی رحمتوں کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب قرآن عزیز اور کلمہ پاک اس کو دیا گیا ہے۔ اور بار بار تنبیہ کی گئی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس سے افضل کوئی چیز نہیں۔ سب سے افضل یہی کلمہ ہے جو سب سے بڑی حقیقت، جو سب سے بڑی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے۔ توحید سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی ذات پاک لا شریک لہو ہے، ان کے ساتھ خلق میں بھی کوئی شریک نہیں، امر میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ بابرکت ذات ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، سب سے پاکیزہ ذات ہے، اور ان کی تمام رحمتیں اس کلمے کے اندر موجود ہیں۔ حضرت اقدس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، یہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت دنیا کے اندر ڈالی ہے، ایک رحمت کا ایک جز۔ 99
100 اجزاء میں سے ایک جز رحمت کا پوری دنیا کے اندر نشر کیا۔ اسی کے یہ اثرات ہیں۔ دنیا کے اندر جو شخص کسی سے محبت کر رہا ہے، یا کوئی جو بھی شخص ہو، فرد ہو، یعنی انسان ہو، حیوان ہو، سب اس میں آ گئے۔ کوئی شخص ہو یا فرد ہو، کوئی بھی شے ہو، جو جس کے ساتھ جس درجے میں بھی محبت کر رہا ہے، وہ اسی ایک درجے کا اور اسی ایک جز کا ثمرہ ہے اور پھل ہے اور نتیجہ ہے۔ اور 99 رحمتیں اللہ پاک نے اپنے پاس مخصوص طور پر رکھی۔ وہ 99 رحمتیں کس کو ملیں گی؟ وہ 99 رحمتیں اس شخص کو ملیں گی جس نے اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق گزاری، اور جتنا وہ زیادہ اس مقدس کلمے کا تکرار کرتا تھا، حتیٰ کہ یہی اس کا سونا اور جاگنا تھا۔ سونے کے ٹائم بھی یہی کلمہ تھا، جاگنے کے ٹائم بھی یہی کلمہ تھا، اور درمیان میں بھی اس کا یہی کلمہ تھا، یہاں تک کہ اس کلمے کی حقیقت اس کے دل میں اتر گئی۔ ظاہری طور پر نہیں پڑھتا تھا وہ، ظاہری طور پر تو منافق بھی پڑھ سکتا ہے۔ منافق بھی آ کر کہتے تھے کہ ہم اس بات کو بقسم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے باوجود کہ وہ قسمیں کھا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ان کو منافق ہی قرار دیا، جھوٹا ہی قرار دیا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نفاق کے ساتھ کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اور اس کے معنی کا ادراک کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ کر جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا نفع ہی کچھ اور ہے۔ اس سے اس کی حقیقت اندر اترتی ہے، توحید اندر آتی ہے۔ جب اس کی کیفیت کا ادراک ہوگا، اس کے معنی کا استحضار ہوگا، اس کے مضمون کو پہچانتا ہوگا۔ ایک شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے، بے شک ثواب ہے، ثواب سے ہرگز خالی نہیں۔ اللہ کا ایک دفعہ اللہ کہنے کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان اور زمین نور سے بھر جائے، اتنا بڑا ثواب ایک بار اللہ کہنے کا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا۔ سبحان اللہ تو میزان کو بڑھنے والا عمل ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے تو اس کے کہنے میں اور آپ کے کہنے میں فرق ہوگا، یقینی طور پر فرق ہوگا۔ اس کا کہنا حقیقت کے ساتھ ہوگا اور ہمارا کہنا ظاہر میں ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کو کتنا آسان بنایا ہے، اپنی پہچان کو کتنا آسان بنایا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لے۔ جن سواریوں پہ وہ چلتا ہے ان سواریوں کے اندر وہ غور و فکر کر لے۔ جب پہاڑی راستوں میں آپ سفر کرتے ہیں، کبھی کشمیر کا سفر ہو جائے آپ کا، یا پہاڑی راستوں میں سفر ہو جائے، تو وہاں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ سامنے پہاڑ ہے جس پر آپ کے نیچے سواری ہے، اس کے نیچے زمین ہے، تو سارا وہ منظر انسان کی نظروں کے اندر گھوم جاتا ہے، جس کا تذکرہ حق جل و علا نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اس وقت اونٹ ہی سواری تھی نا، آج تو قسم کی سواری آ گئی ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ پاک نے اس کو کیسے پیدا فرمایا۔ وہ عجیب الخلقت جانور ہے، لمبی اس کی گردن ہے، ایسے اس کا انداز ہے، اور وہ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو اسی سے سفر ہوتے تھے، ہفتوں تک کا پانی اپنی گردن میں اسٹاک کر لیتا ہے، پانی نہ ملے تو وہیں سے نکال کر پیتا رہتا ہے۔ اور انتہائی فہیم جانوروں کے اندر بھی بڑا فہم ہوتا ہے، بہت سمجھ ہوتی ہے۔ بعض جانور تو اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کے اندر وفاداری ہوتی ہے۔ کتے کی وفاداری مشہور ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کے اندر بہت ساری خوبیاں ذکر کی ہیں، اور کہ وہ رات بھر سوتا نہیں ہے، اور یہ عابدوں کی صفت ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں ہیں۔ وہ انتہائی متواضع ہے، وہاں بٹھاؤ تو وہاں بیٹھ جائے گا، یہاں سے دم کھو تو وہاں چلا جائے گا، اور ٹکڑا آپ اس کو دے دو اور پھر اس کو بلاؤ تو پھر آ جائے گا۔
اس کے اندر تواضع بھی اعلیٰ درجے کی ہے، مسکنت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اس کو کوئی مکان بھی نہیں ہوتا، رات بھر وہ جاگتا ہے، پہرے دار ہے اور انتہائی وفادار ہے۔ جانوروں کے اندر وفاداری آ جاتی ہے، لیکن انسانوں کے اندر وفاداری کم آ رہی ہے تو ضرور، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ وفادار نہیں ہوتے، احسان نہیں مانتے۔ حالانکہ انسان کو احسان مند ہونا چاہیے، تو اس کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، اپنے محسن کی قدر کرے، اس کو پہچانے۔ اسلام تو وفاداری سکھاتا ہے، اسلام غداری نہیں سکھاتا۔ اسلام تو غداری سے بہت دور بھگاتا ہے، ڈراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو غداری کرے گا تو قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا لگا ہوگا اور اعلان ہوگا، ہذی غدرۃ فلاں، یہ فلاں آدمی کی غداری ہے، ہذا لواء غدرۃ فلاں، یہ فلاں آدمی کی غداری کا جھنڈا ہے۔ دنیا کے اندر پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں نا، تو معلوم ہوا کہ یہ غداروں کی پارٹی کا فرد ہے، اس کے واسطے ایک جھنڈا لایا گیا اور لگایا گیا ہے۔ ولا غدر من اکبر من امیر عام، اور جو بڑا تھا وقت پر اس نے وعدے کیے تھے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کے بعد جب ہو گیا سب کچھ معاملہ حل، اور جو حل کرنا تھا اس کو بہکا سکھا کر لوگوں کو، پھر اس کے بعد سب بھول بھال گیا۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو وفاداری اپنے مالک کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے محسنوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے مشائخ کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے متعلقین کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے ملک سے اسے بہت محبت ہونے چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ تو یہ وطن کی محبت تو ایمان کیا کہیے، بعد میں تو حدیث میں نقل کر دی کہ ایمان کا جز ہے، حب الوطن من الایمان۔ میرا حدیث تو کہہ رہا مشکل ہے اس کو، لیکن روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہم مضمون اس کا صحیح ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک کے قریب آیا کرتے تھے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، آئبون تائبون لربنا حامدون لربنا ساجدون، دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کی معرفت بہت آسان ہے، انسان اپنے اندر غور کرے، سواریوں میں غور کرے، آسمان میں غور کرے، زمین میں غور کرے، پہاڑوں میں غور کرے، اشجار میں غور کرے، بحار میں غور کرے، تو اللہ کی معرفت اس کو بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے ہی حاصل ہو جاتی ہے، بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو جس کام کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے، الدین یسر، وہ تو گھر بیٹھے ہی حاصل ہو رہا ہے۔ اپنے اندر ہی سے انسان کو معرفت الہیہ کے خزانے نظر آتے ہیں اور خالق تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت اور محبت یہی سب سے قیمتی شے ہے ایمان والے کے لیے، اس سے قیمتی کوئی جوہر نہیں کہ وہ اللہ کا عارف ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہے۔ اس کے لیے محنت کرے، غور و فکر کرے اور اپنے فکر کو کام میں لائے، تھوڑا سا وقت نکالے، قرآن پاک کے لیے وقت نکالے، قرآن پاک کے لیے ٹائم نکالے، آدمی صبح کا ٹائم نکالے، تلاوت کرے اور اللہ کو یاد کرے، اپنے کھیتوں کے اندر بھی اللہ کو یاد کرے، گھروں کے اندر بھی اللہ کو یاد کرے، بازاروں میں بھی اللہ کو یاد کرے، اور مسجدوں تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، مسجدیں تو بنائی گئی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، وہ تو ہے ہی عبادات کا مرکز، عبادات کا مرکز ہے، اجتماعیت، وہاں اجتماعیت ہے، وہاں آ کر سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی ذوق کے انسان ہو، کسی کلر کا انسان ہو، کسی لباس کا انسان ہو، یہاں آیا تو سب ختم ہو گئے، سارے اختلافات کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسلام ایک اتحاد کو بتاتا ہے، محبت کو بتاتا ہے، معرفت کو بتاتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، تو پھر خلق خدا پر بھی شفقت ہوگی اور ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ اب اس لیے محبت کرے گا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے محبت کرتا تھا اپنے نفس کے تقاضے سے، بیوی سے محبت کرتا تھا،
اپنے نفس کے تقاضے سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا تھا، اپنے فطری تقاضے سے، جو فطرت ہے انسان کی، فطرت اللہ جو ایک فطرت رکھی ہے، اور یہ کوئی مذموم بھی نہیں ہے۔ اب وہ محبت کر رہا ہے بإذن اللہ تعالیٰ، اب وہ محبت کر رہا ہے بأمر اللہ تعالیٰ، تو اس کی محبت میں ایک اور اضافہ ہوا، ایک اور جہت کا اضافہ ہوا، ایک اور طریقے کا اضافہ ہوا۔ وہی محبت جو ایک فطری تھی، اب اس پر ثواب بھی ملنے لگا۔ تھوڑی سی نیت ہی تو بدلی، تھوڑا سا ارادہ ہی تو چینج ہوا، اس پر ثواب بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اب ان کی وہ خدمت کر رہا ہے، اب ان کا وہ خیال رکھ رہا ہے، تو اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، میرے ذمے ان کے حقوق ہیں، وہ نیک بنیں گے تو میری زندگی میں یہ ثواب آئے گا۔ یہ ذخیرہ آخرت، اولاد انسان کا ذخیرہ آخرت بھی ہے۔ جو کچھ وہ کریں گے ان اعمال میں والدین کے لیے ذخیرہ ہوتا ہی جاتا ہے، چاہے وہ دعا کرے یا نہ بھی کرے تو بھی ان کی عبادات میں والدین کا حصہ شامل ہے۔ یہاں تک جو پہنچا وہ کس کی محنت سے پہنچا؟ والدین کی بڑی محنتیں رہتی ہیں، اس لیے والدین کا مقام اللہ اور ان کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے والدین کے سلسلے میں زبردست تاکید فرمائی، ان کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے بھیگی بلی کی طرح بنے رہو، سخت لفظ بھی نہ بولو، چون و چرا بھی نہ کہو، وہ محبت سے پیش آؤ، ان کی اطاعت کے لیے حاضر ہو، تم جہاں بھی ہو، جب وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، آواز دے فوراً پہنچ جاؤ، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ، ان کو مت جھڑکو، چون و چرا نہ کرو، ان کے سامنے ایسے رہو جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے، غلاموں کا بھی غلام ہوتا ہے۔ غلام پر تو انسان کا اتنا ہی احسان ہے کہ وہاں اس کو اجرت دیتا ہے، تمہارا تو خون پسینہ جو کچھ بھی ہے بدن، وہ سب انہی کا طفیل ہے بظاہر عالم اسباب کے اندر۔ اس لیے والدین کا حق اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھا ہے، اور اسلام نام ہی ہے حقوق کا، حقوق کو ادائیگی کرنے کا نام، حقوق اللہ کو پہچاننے کا نام، اور حقوق العباد کو پہچاننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اگر شریعت کا خلاصہ کیا جائے تو دو لفظوں کے اندر خلاصہ آ گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا یہی لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔